تو میرے محترم سامعین، اللہ اکبر، یہ دیکھ لیں یہ کیا بیماری ہے۔ یہ ایک پادری تھا، پادری اس کا نام تھا ویلنٹائن ڈے، اور اس نے حکومت کے خلاف تحریک چلائی تو اس کے بدلے سزائے موت ہوئی۔ تو پھر وہ جیلر جو تھا اس کی بیٹی پہ یہ عاشق ہو گیا، اور جس دن پھانسی لگنی تھی اس دن اس نے وہ گلاب کا پھول اور وہ کارڈ اس کو بھیجا۔ یہ شہید محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین، یہ میں تو کہوں گا بے حیائی کا عالمی دن ہم نے اس کو بنا دیا۔ اور قرآن پاک میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، فرمایا کہ جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی اور برائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا کا بھی عذاب ہے اور آخرت کا بھی عذاب ہے۔ یہ خالصتاً بے حیائی ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ آج اللہ اکبر، کوئی عیسائیوں کی رسمیں، کوئی یہودیوں کی رسمیں، کوئی ہندوؤں کی رسمیں ہم اپنا کے پھرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بات جناب ہمارا اسلام بھی پکا ہے، ایمان بھی پکا ہے۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اب دیکھ لیں ہم کن کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا بہت سے لوگ جن کے تم جنازے پڑھو گے، جن کو تم مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کرو گے، لیکن فرمایا قیامت کے دن وہ یہود و نصارہ کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ انہیں ان کا طور طریقہ پسند تھا، اپنے نبی کا طور طریقہ پسند نہیں تھا۔ تو میرے محترم سامعین، اسلام، ایمان تو نام ہی حیا کا ہے۔ آج لوگ کہتے دعا کرو اللہ کرے ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہی حیا کا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے حیا اور ایمان یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، جس سے ایک چیز نکلتی ہے دوسری خود بخود نکل جاتی ہے۔ جس کے اندر سے حیا نکلا ایمان بھی نکل گیا اس کے اندر سے۔ تو اصل حیا کا نام ہی تو ایمان ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اپنی اولاد پہ نظر رکھو، ہاں کہیں اس بے حیائی کے دن کہیں ایسا وہ کام نہ کریں جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ وہ ایک لکھنے والے نے خوب لکھا، ایک نوجوان نے کہا میں نے اپنی جو ہے وہ گرل فرینڈ کو اپنی یارنی کو میں نے جناب وہ پھول دیا۔ اس نے کہا اچھا تو پھر تمہاری بہن کو کیا ملا؟ جوتا اتارو، تو میری بہن کے متعلق ایسی بات کرنا ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا آخر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک نوجوان ہے اسلام قبول کیا اور عرض کیا اللہ کے محبوب میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے کہ ابھی چونکہ اسلام قبول کیا ہے، اسلام ابھی دل میں نہیں اترا، جب اترے گا تو خود ہی چھوڑ دے گا۔ تو پھر کچھ دنوں کے بعد آیا تو میرے محبوب نے پوچھا بھی یہ جرم؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑی مجبوری ہے۔ فرمایا ایک بات مجھے بتاؤ، اگر کوئی آپ کی بہن سے زنا کا ارادہ کرے، یا رسول اللہ میں تلوار نکال لوں گا۔ میں اگر کوئی ماں سے، یا رسول اللہ میں گردن اڑا دوں گا۔ تو فرمایا جس سے تو زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی۔ تو وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ اب یہ بات دل میں اتر گئی ہے، اب آپ کو گواہ بناتا ہوں، آج کے بعد پھر ایسا نہیں کروں گا۔ میرے محترم سامعین، میں بھی آج کے اس نوجوانوں سے یہ عرض کروں گا، ہاں اگر آج آپ کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو پھول دے رہے ہیں تو اپنی بہن کے لیے بھی تیار رکھیں۔ اور یہ زنا قرض ہے اور یہ قرض دنیا میں ہی اتارا جاتا ہے، تو اس لیے یہ ایک بے حیائی ہے، فحاشی ہے، اور مسلمان بچے اور بچی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو 14 فروری کو وہ مردود مرا، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ تو اسلام کے اندر تو نکاح ہے، یہ ہے پاکیزہ محبت، اور باقی یہ جو محبت ہے جی دل پاک ہونا چاہیے، وہ پاک محبت سب بکواس ہے پرلے زمانے کے۔ تو اسلام کے اندر جو ہے وہ صرف نکاح ہے، نکاح والی محبت جو ہے یہ پاک محبت ہے اور یہی جائز محبت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق